اپنے زمانے کا اور اپنے مریدوں کا شیخ باپ کے درجے میں ہوتا ہے. ہاں یہ کوئی کمزور آدمی کا نام نہیں ہے. آج جو ہم اور آپ پیر صاحب کو کمزور سمجھ، پیر اتنا کمزور نہیں ہوتا. پیر بہت بڑی پوسٹ پر ہوتا ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ مرید سمجھنے میں دھوکہ کھا لیتے ہیں. جیسے کہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ایک مرید آیا، یعنی مطلب مرید بننے کے لیے آیا ایک بندہ، اور جیسے آیا نا تو رات دن دیکھا پورا دن، اور جب شام ہوئی تو جانے لگا تو نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آیا تھا ایک کام سے لیکن ہوا نہیں اس لیے واپس جا رہا ہوں. کہا بھائی تو صحیح بتا تو صحیح، تیرا کام کیا تھا؟ اب وہ آیا تھا مرید بننے، لیکن اس نے کام بتایا نہیں، ایسے نکل گیا. اور جیسے نکلا تو نظام پاک نے بلایا، کہا ادھر آ، کام تو بتاتا جا. کہا حضرت آیا تھا یہاں اس لیے کہ آپ کی کوئی کرامت دیکھنی تھی. مجھے اتنا بڑا نام سنا تھا نا، تو آج تک میں نے پورا دن نکالا 12 گھنٹہ، ایک بھی کرامت کا ظہور آپ سے نہیں ہوا، اس لیے واپس جا رہا ہوں. جب یہ کہا نا کہ واپس جا رہا ہوں تو کہا بھائی دن دیکھا ہے نا؟ کہا ہاں. کہا جب 12 گھنٹہ قربانی دی ہے تو 12 گھنٹہ اور دے دے. یعنی نظام الدین اولیاء کا دین دیکھا ہے، رات بھی تو دیکھ. تو کہا حضرت جب دین میں جگتے ہوئے کچھ نہیں کیا تو رات میں کیا کریں گے آپ؟ تو کہا رات دن میں تو نے دیکھا کیا؟ کہا فجر پڑھ کے میں آیا تھا، دیکھا آپ نے فجر پڑھی اور اس کے بعد لوگوں کے ساتھ مشغول ہو گئے، مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی فریاد لا رہا ہے اس کی فریاد رسی کر رہے ہیں، بس یہی خدمت کرتے دیکھا، اس سے سوا کچھ نیا کام دیکھا نہیں. نہ قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا، نہ پورے دن میں نماز پڑھتے دیکھا، نہ اشراق، نہ چاشت، یعنی کوئی چیز نہیں دیکھی، خالی بس مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں. کہا دن دیکھا ہے نا؟ کہاں. کب رات بھی دیکھتا ہے. تو اس نے سوچا رات کوئی بڑی عجیب و غریب ہوگی تو رات رک جاتے. کہا ٹھیک ہے خانقاہ میں رکتے. خانقاہ میں نہیں کہا، میرے حجرے میں رک. حجرے میں روکا. اور جیسے عشاء کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز کے بعد نظام الدین اولیاء نے بستر بچھایا. کہا بچھا بستر. اس نے بھی بچھایا. کہا میں سوتا ہوں تو بھی سو جا. عشاء کے بعد فوراً سلایا، یعنی کوئی نئی بات نہیں، فوراً سلایا. اور جب آخری فجر کے وقت قریب تہجد کا وقت اٹھایا. کہا اٹھ. کہا کیوں؟ کہا تھوڑا تہجد کا وقت باقی ہے، 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں. 2 رکعت پڑھوا دی اور صبح کروا دی. اور جیسے فجر کی اذانیں ہوئی، نماز پڑھی، نماز کے بعد فوراً بلایا. کہا دیکھا تو نے کچھ؟ کہا کچھ نہیں دیکھا، میں سویا تھا، آپ بھی سوئے تھے. تو کہا ایسا؟ کہا ہاں. کہا بیٹھ جاؤ. بٹھایا اور بٹھا کے ایک توجہ ڈالی. اور جب توجہ ڈالی تو اس نے کیا دیکھا کہ 2 شخصیتیں نمودار ہیں. ایک کی پیشانی پر نور جو ہے نا وہ بڑا روشن ہے، اور اتنا روشن ہے کہ اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، اتنا روشن. اور دوسرے جو بزرگ تھے نا اس کی پیشانی پر وہ نور ٹم آ رہا تھا، یعنی اپنی بھاشا میں یوں کہ بجھنے کے قریب تھا. تو وہ دیکھ خود رہا، لیکن جیسے دیکھا نا تو کسی سے پوچھا. کہا یہ بزرگ کون ہے جس کے پیشانی پہ اتنا نور ہے؟ کہا جسے تو دیکھ رہا ہے وہ نظام الدین اولیاء ہے. تو کہا ان کے پاس تو کوئی ایسا عمل ہے نہیں اور اتنا بڑا نور. پھر کہا یہ تیرا عکس ہے، یعنی تو جو آیا ہے نا تیرا ایمان ایسی ڈگمگ ہو رہا ہے، یہ وہی ہے. یہ جو چمک رہا ہے نا چاند کی طرح وہ نظام الدین اولیاء ہے. کہا ان کے مرتبے نہ 5 وقت کے سوا اور تہجد کے سوا کوئی نوافل دیکھے نہیں، کہ قرآن کی تلاوت دیکھی نہیں، اس کے سوا صرف مخلوق سے لینا دینا، اس کے سوا کچھ دیکھا نہیں. غیب سے ندا دی گئی کہ نماز یقیناً اہم ہے، لیکن نظام جو میرے بندوں کی خدمت کرتا ہے نا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. یعنی بندوں سے کٹ کر وہ نہیں رہتا، بندوں سے مل جل کر رہتا ہے، اور جو اس کی فریاد رسی کرتا ہے یہی میرے یہاں بہت بڑا اس کا درجہ ہے، اور اسی درجے کی وجہ سے اس کی پیشانی چمک رہی ہے. آج ہم اور آپ پیر صاحب کو کیا سمجھ لیتے؟ 2 آنکھیں اس کی تو اپنی بھی 2 آنکھیں. نہیں، وہ پیر صاحب انڈر گراؤنڈ رہ کر جو غریبوں کی خدمت کرتے ہیں نا وہ ہم اتنی نہیں کر پاتے. ہاں یہ جو غریبوں کا حال جانتے ہیں نا ہم اتنا نہیں جانتے. ہم تو صرف بولنا جانتے ہیں، وہ بولنا نہیں جانتے، وہ کر کے دکھانا بھی جانتے ہیں.